گلیوں کی سیر کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، میں غلامانہ حیثیت میں کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام مدینہ کے بازاروں میں چلتے چلتے مدینہ کے ایک کونے میں آپ کے غلام حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر میں اپنے سارے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو اکٹھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمانا مسلمانوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کریم آقا علیہ السلام حضرت عامر انصاری کے دروازے کے قریب پہنچے، حضرت عامر بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے دوستو، اے میرے رشتہ داروں، اللہ کریم نے سوموار والے دن ہم پہ کرم کیا، اللہ پاک نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ وہ بیان کر رہے ہیں، جس کا میلاد بیان کر رہے ہیں، وہ کریم ہستی ان کے گھر میں تشریف لے کے جب پہنچ گئے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا ان کے غلام حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے ان کو اپنے گھر میں اکٹھا کر کے اپنے پیارے حبیب کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام دیکھ کر آپ خوشی کا اظہار کرتے گئے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عامر ان اللہ فتح ابواب الرحمت لکا، اے عامر تو میرا میلاد بیان کر رہا ہے، اللہ کریم نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ علیہ السلام نے فرمایا، اے عامر تو میرا میلاد بیان کر رہا ہے، میری عامر کے تذکرے ان اپنی رشتہ داروں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اللہ کریم نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اے عامر اللہ کے سارے فرشتے تیرے سمجھ کو دے کر تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے معافی کے طلبگار ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے اور محفل میلاد میں جو بیان کرتا ہے اور جو محفل میلاد میں حاضر ہو کر محفل میلاد کی محفل کو سماعت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو اس لیے ان پہ اللہ کی رحمت کی برسات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں دعا مانگوں یا آپ دعا مانگے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے محبوب کے غلام تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرما کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے تو اس کا ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ الحاوی الفتاویٰ میں نقل کرتے ہیں، خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کہیں پہ سفر کرنے جا رہا تھا تو راستے میں قبرستان کے قریب سے جب گزرا تو قبرستان سے قریب سے جب میں گزرتا تھا تو میں سب قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ اور علامہ سفیان ثوری بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرے تو وہ ان کے لیے مغفرت کی ضرور دعا کرے، اگر کوئی دعا نہیں نہ کرتا تو وہ امت محمدیہ سے وفا نہیں کرتا، اور یہ دعا یہی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور مزید اگر کہہ دے کہ یا اللہ جو بھی اس قبرستان میں مدفون ہیں ان پہ رحم فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہم بھی ان قریب ان کا آ کر ملنے والے ہیں، یا اللہ ہم پہ بھی رحم فرما۔
تو علامہ جلال السیوطی فرماتے ہیں میں قبرستان سے جب گزرا میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، جب تھوڑی دیر ٹھہرا تو اچانک میں نے ظاہری آنکھوں کو بند کیا، دل کی آنکھیں کھولی۔ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے جب میں نے دیکھا تو قبرستان میں جب میں نے اپنی نظر دوڑائی دیکھا تو قبر والوں کی قبروں میں لا الہ الا اللہ کا نور موجود تھا، اور ایک قبر کو میں نے دیکھا کہ اس میں اتنا تیز نور تھا، اتنا زیادہ تیز نور تھا کہ جیسے میں نے اس میں دیکھا تو میری آنکھیں چندیا گئی، میں صحیح طریقے سے دیکھ نہ سکا۔ جہاں پہ روشنی تیز ہونا وہاں پہ آدمی دیکھ نہیں سکتا، یہ سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اب اس قبرستان میں جو معاملہ ہے یا اللہ مجھ پہ ظاہر فرما دے۔ باقی قبر والوں کی قبر میں نور تو ہے لیکن وہ اتنا تیز نور نہیں ہے، اس قبر میں اتنا تیز نور ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا، وہ جو روشنی تھی مدھم پڑ گئی، اس میں ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ ان سے میں نے پوچھا بھائی کہ معاملہ کیا ہے؟ باقی قبروں میں بھی نور تو ہے، لا الہ الا اللہ کا نور ہے، سارے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، اب تیری قبر میں اتنا تیز نور کیوں ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جب مجھے قبرستان میں دفنا دیا گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، باقی قبروں میں صرف تشریف لائے تھے، میری قبر میں جب تشریف لائے تھے خوشی سے مسکرائے بھی تھے۔ یہ تو آپ نے بڑی مشہور حدیث پاکہ سنی ہے نا کہ جب اما عائشہ صدیقہ کی وہ سوئی گم ہو گئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں جب مسکرائے تو وہ سوئی جو ہے نا انہوں نے تلاش کر لی۔ کہنے لگے کہ اصل میں میرے کریم آقا علیہ السلام قبر میں تشریف لائے تھے اور مسکرائے تھے، اس لیے میری قبر میں باقی قبروں سے زیادہ نور ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ میں نے پھر اس کی وجہ دریافت کی کہ کریم آقا علیہ السلام نے تجھ پہ اتنی کرم نوازی کیوں کی، کس وجہ سے کی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں چھوٹا سا تاجر تھا، میری چھوٹی سی دکان تھی اور میں ہر روز اپنی آمدن میں سے جتنا بھی تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا رہتا تھا، پورا سال میں پیسہ جمع کرتا رہتا تھا، اور جب میلاد کا مہینہ آتا تھا وہ سارے پیسوں سے اپنے آقا کا میلاد منایا کرتا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات سنائے تو وہ کہیں کہ علامہ جلال السیوطی کا ہم کشف نہیں مانتے، ہم تو بخاری شریف کی حدیث مانتے ہیں، تو ہم آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی سنا دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا، ابو لہب کو دیکھا جو کافر تھا، اور اس سے پوچھا کہ بتا بھی تیرے ساتھ کیسا معاملہ ہے، کس حال میں تو ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بڑے سختی کے دن ہیں، میری قبر جو ہے اس میں آگ بھڑک رہی ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، سوموار والے دن مجھ پہ جو عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور یہ جو شہادت والی ہوتی ہے نا، سوموار والے دن میری لونڈی صوفیہ نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ تیرے ہاں اللہ پاک نے تجھے بھتیجا عطا فرمایا ہے، تو محمد مصطفیٰ بھتیجا ہونے کی خوشی میں نے اشارہ کر کے ان کو آزاد کر دیا تھا، اس مجھے سے کہا تھا کہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے اس لیے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب کہہ رہا ہے کہ جب سوال کا دن آتا ہے تو اس شہادت والی ہوئی سے اللہ کریم مجھے دودھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی کافر نیک عمل کرے، کوئی اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، لیکن اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اللہ کے پیارے حبیب کی آمد کی خوشی کا اظہار کرے تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اس نے ابو لہب نے یہ خوشی نہیں کی کہ اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں،
مسلمانوں کے نبی تشریف لائے ہیں، اس نے صرف یہ خوشی کی ہے کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ تشریف لایا ہے۔ تو جب مومن مسلمان یہ ذہن میں نیت کر کے خوشی کریں گے اللہ کے پیارے حبیب تشریف لائے ہیں، ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، تو پھر اللہ پاک کی کتنی کرم نوازیاں ہوں گی ہم پہ، اللہ پاک کی کتنی رحمتوں کا ہم پہ نزول ہوگا۔ تو حضرات محترم، اب کوئی یہ اعتراض کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے، اب اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جب عباس نے یہ خواب دیکھا تھا اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، جب خواب بیان کر رہے تھے اس وقت مسلمان تھے۔ اور پھر اعتراض کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب، یہ کافر کا خواب آپ بیان کر رہے ہو۔ تو ہم یہ بھی حدیث پاک سے ثابت کرتے ہیں کہ جب کافر سچی بات کرتا ہے تو کافر کی سچی بات کو بھی آقا کریم علیہ السلام نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کی نا کھجوریں تھیں، صدقہ کی کھجوریں، ان کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، کہا کہ ابو ہریرہ تم ان پہ ان کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کھجوروں کی حفاظت کر رہے ہیں، رات کو ایک چور آ گیا، اس نے نا کھجوریں ڈالنا شروع کر دیا، آپ نے پکڑ لیا۔ المسد آپ نے حدیث پاک سنی گیا، تو جب چور کو پکڑا نا، اس نے نا بڑی منت سماجت کی، اس نے کہا میں بڑا مفلس ہوں، غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ آپ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب فجر کی نماز ادا کی، حاضر ہوئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ما فعل السارق البارحہ، اے ابو ہریرہ کل والے چور کا کیا معاملہ تیرے ساتھ پیش آیا؟ یا رسول اللہ اس طرح معاملہ پیش آیا، آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں الرٹ ہو گیا، رات کو پھر وہ آ گیا، پھر میں نے پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماجت کی، اس نے کہا آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں آؤں گا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ پھر آئے گا۔ جب تیسرے دن پھر میں نے پکڑ لیا، اس نے کہا ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم ایسا وظیفہ پڑھ لو گے تو تمہارے مال کی حفاظت کے لیے اللہ پاک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال کی حفاظت کے لیے تم پھونک مار دیا کرو، اللہ پاک تمہارے مال کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے نا جب پوچھنا اے ابو ہریرہ تیرے چور کا کیسا معاملہ ہے، یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا تو جھوٹا، لیکن جو تجھے وظیفہ بتایا وہ سچا وظیفہ ہے۔ اس لیے اگر کافر بھی سچ بولے تو اس کے سچ کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، تو میلاد شریف کا مہینہ ان قریب ہم پہ سایہ فکن ہو رہا ہے، اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ اس جمعرات کو اپنی مرکزی مسجد میں، جامعہ مسجد غوثیہ علی گڑھ میں ایک عظیم الشان